اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے، کچھ عزت حاصل کر لے، کچھ کمانے کے قابل بن جائے. مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے، جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی، تھوڑا سا اچار، وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے. تھوڑا سا مذہب کا تڑکا وہ چاہیے، لیکن تھوڑا سا چاہیے. اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے، وہ اصول ہی چینج کر دیے ہیں. بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرو، شفقت نہیں بلکہ باقاعدہ ادب کرو. چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. ماتحتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو، اور اس بغاوت کا نام آزادی. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو اس پر بات چلنا شروع، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے. تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے. بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراً پولیس انوالو ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں، مغرب سے لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ کلچر یا وہ ماحول، معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے، لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے، ہر چیز وہاں سے لو. گورے نے ترقی کی ہے، گورے نے ترقی کی، گورا پڑھا لکھا ہے، ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا، یا جو ان کی ریسرچ ہے، اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا؟ اب آپ ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورس کا بھی تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا؟ کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا. یعنی انسان کا
انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا، جو اب ہے، پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے، جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی یہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے. قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے، یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو. سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا. حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی. اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے. آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے. قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں، سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے. سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں ہے، تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے. یہ جب ہو سکتی ہے. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں، آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا، اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی
کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا، یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں، آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے؟ کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں، انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں، راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو، نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو.